السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں خاص مومنوں کو منتخب کیا ہے، ان کو توجہ دلائی ہے. عرب ممالک میں جو عرب کنٹریز سے ہو کر آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ مدینہ منورہ سے ہو کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عربی ہیں وہ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ یا حج کہہ کے بلاتے ہیں کہ اے حاجی بات سنو، یا جو ہے یہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھو یا میری بات سنو. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. قرآن مجید کے کئی آیات ایسے بھی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت، نوع انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس. اور کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہے کافروں کے لیے، تو وہاں پر یا ایھا الکافرون اس طرح کہہ کے کافروں کو مخاطب کیا. لیکن خوش قسمت ہیں ایمان والے جن کو اللہ رب العزت نے ایمان والے ہی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. پھر اللہ رب العزت نے ساتھ آگے یہ بھی فرما دیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے لیے شاید تمہیں مشکل لگے کہ روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے ہیں، اب ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیا گیا جس طرح تمہارے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. من قبلکم، تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ تمہارے اوپر لازم یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف تم پر ہی کیے گی، تم سے پہلے کے اوپر بھی کیے ہوئے تھے. اسی لیے تم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہ فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آگے اس آیت کریمہ کی مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے میں بیان کروں گا. لیکن اس چھوٹی سی آیت میں 2 لائنوں کی یہ آیت ہے، صرف اور صرف 2 لائنوں کی یہ آیت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کی. پرہیزگار انسان کس طرح بنتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر چیز سے بچے رہنا ہے. روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑنے کا. روزہ نام ہے ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دینے کا. روزہ نام ہے جو پہلے کام کیے جاتے تھے، غلط کام کیے جاتے تھے، یا کس طرح کا بھی گناہ والے کام کیے جاتے، اس کو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا. اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا ہے،
خیانت کرنی ہے، دو نمبری کرنی ہے، اور جو پہلے کام کیا کرتے تھے وہی سارا کچھ کرنے ہیں، تو خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے بہتر یہ ہے کہ انسان کھاتا پیتا رہے۔ آگے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی حدیث بیان کی جائے گی۔ تو اسی لیے روزہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزوں کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے اسی طرح صحیح معنوں میں رکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا۔ اکثر جو ہے وہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں دیہڑی بہت کمال کی لگتی ہے، کام بہت اچھا چلتا ہے، پھر ان کے ریٹ جو ہیں وہ کافی اوپر چلے جاتے ہیں، جو چیز وہ بیچ رہی ہیں اس میں دگنا ریٹ وہ ڈال دیتے ہیں کہ اب لوگ خریدیں گے ہم سے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے، لوگوں نے ہم سے لینے ہی لانا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط عام ہے، کیونکہ آپ غور کریں گے کہ جو باہر ممالک ہے، ویسٹرن کنٹریز جو ہیں، ان کو روزے کے متعلق پتہ نہیں ہے اور نہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب عید آتی ہے یا رمضان آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے خاص لکھ کے لگایا ہوتا ہے فار مسلمز، اور مسلمانوں کے لیے وہ جو روزے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس کے ریٹ جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، اس پہ سیل لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے مسلم کنٹریز میں، بر صغیر میں، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح عید آتی ہے یا رمضان آنا لگتا ہے تو پھر ہمارے ریٹ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا صرف اس کا نام نہیں ہے، روزہ ہر چیز کو چھوڑنے کا، ہر گناہ کو چھوڑنے کا، ہر غلط کام کو چھوڑنے کا، جھوٹ کو چھوڑنے کا، خیانت داری کرنے کا چھوڑنے کا، سارے ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی تیاری کرنے کی، اور روزے کس طرح رکھنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔